تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں نوید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پبلک 92۔ آج ہم موجود ہیں پیر حافظ محمد اعظم علی نعیمی صاحب کے پاس۔ میلاد نبی منانا کیسا ہے؟ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے پیر صاحب سے، اور وہ ہمیں بتائیں گے اس کے اوپر خلاصہ کر کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں پیر صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مہینہ ہے وہ اس کی پہلی تاریخ آ چکی ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کے اوپر ہم خلاصہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ عید میلاد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو منائی جاتی ہے وہ منانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منانا میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا ایک فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ حضور سید عالم شاہ بنی آدم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی جو ہے وہ اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر منائے۔ اور یہ بات ایک بڑی قابل غور ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو میلاد شریف کا تذکرہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اب کو 2 4 10 سالوں سے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، بلکہ اگر اس کو سطحی نظر کے ساتھ دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی آمد، آپ کی بعثت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر رسول نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا اور باقاعدہ اپنی قوم کو بتایا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کمال ہی کر دیا نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد وہ آنے والے ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب احمد ہوگا۔ تو اب یہ خوشخبری حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی، حضور کی ولادت کی سنائی جا رہی ہے، اور پھر خود جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پڑھ کے دیکھیں کہ کعبۃ اللہ جو ہے نا وہ بھی جھوم اٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں نے مبارکبادیں دیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ جنت کی حوروں کا ایک جم غفیر ہے اور وہ مجھے مبارکبادیں دے رہی ہیں کہ آمنہ آپ کو مبارک ہو، آج آپ کے گھر کے اندر وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا۔ اور اگر ہم تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو کائنات کے ہر ذرے نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی منائی ہے، اور کیا خوبصورت منظر تھا کہ مشرق والے سارے پرندے اکٹھے ہو کے مغرب کی طرف اڑ کے جا رہے تھے، اور مغرب والے پرندے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے تو مشرق کی طرف آ رہے تھے، اور وہ مبارک بادیاں دے رہے تھے کہ آج وہ حبیب خدا تشریف لائے ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ لہٰذا میلاد کی خوشی کرنا یہ ایک سنت انبیاء ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اور پھر کائنات کے ذرے ذرے نے میلاد کیا تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو میلاد منانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا پیر صاحب، عید میلاد نبی کی مبارکباد دینا کیسا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت جب عطا کی جاتی ہے نا، وہ نعمت گاڑی کی صورت میں ہے، وہ گھر کی صورت میں ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، تو ہمارا ایک معاشرتی نظام ہے کہ ہم اس کی جب وہ کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہے یہ تو کائنات کی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت یا اس کا فضل مل جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جائیں۔ اور جب عام نعمتوں کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مبارکباد اور خوشی کا اظہار کرنا نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ یہ ضروری ہے، اور مسلمانوں کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، دیکھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں اور ان کی آپس میں گفتگو چل رہی ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا ما اجلسکم، یہ تمہارا بیٹھنا کس مقصد کے لیے ہے، کیوں بیٹھے ہو، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو؟ اب یہ جو بات تھی نا، یہ صرف اس بات میں ایک تاکید اور تائید پیدا کرنے کے لیے تھی، ورنہ صحابہ ظاہر ہے کوئی جھوٹ تھوڑا بول رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک بھی نہیں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ مجھے قسم دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بالکل اس بات پہ آپ کو قسم دے سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، ہم فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جو آپ کی صورت میں، یعنی آپ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو ہے وہ رحمت فرمائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، یہ تمہارا عمل اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دی جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے سنا، پیر صاحب نے ہمیں تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا پیر صاحب، دوسرا ہے میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے کہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرعاً غیر شرعاً افعال کا بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے ہم۔ دیکھیے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک پہ خوشی کا اظہار ہے، ہم اس پہ جتنے بھی افعال کریں ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا ہوں گے۔ اور کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم ذکر پاک کریں، ہم درود شریف کی کثرت کریں، کہ سب سے بڑھ کر جو تحفہ ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، وہ کسی نے کہا نا کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن جو سب سے بہترین گفٹ ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے، وہ درود پاک کی صورت میں ہے۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھیں، ضیافت کریں، مٹھائی تقسیم کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کا اظہار اس انداز سے کیا کہ ہر پیر شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ولدت، کہ اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنا میلاد منانے کے لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن میں ناظرین کو آپ کے چینل کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جو غیر شرعی حرکات و سکنات کی جاتی ہیں، خدا را ان سے پرہیز کریں۔ ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، مثال کے طور پر پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، وہاں پہ گانے لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ میوزک چلایا جاتا ہے، وہاں پہ مرد و خواتین کے اختلاط ہوتا ہے، وہاں پہ نوجوان لڑکیاں جو ہے نا وہ پہاڑیاں دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں، لڑکے ہلڑ بازی کرتے ہیں، اور گلیوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا رش جو ہے نا وہ برپا کر دیا جاتا ہے۔ اور اب تو کچھ سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں جو پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں اس موقع پر کچھ لڑکیاں جو ہے نا ان کو تیار کر کے یا ان جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ ملتان کی طرف جو ہے نا وہ یہ ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی کہ وہاں پہ جناب ایک لڑکی جو ہے وہ نوجوان اس کو تیار کر کے تو اس کو بٹھا دیا گیا، اور کئی جگہوں پہ مجسمے بنا کے جو ہے نا وہ رکھے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح سے لڑکیوں کی نمائش کرنا یہ بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور وہاں پہ مجسمے بت بنا کے رکھنا اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بت اور بت خانوں کو اور بت قدوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ پھر اب امت پھر جو ہے حضور کی ولادت پہ بت بنانا شروع کر دے۔ تو ان چیزوں سے امت کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے بجائے انہیں اور مزید رنجیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس جو ہم یہ حرکتیں جو آپ نے بتائی ہیں اس کی بنا پر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں جب کوئی بھی شریعت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے نا، یہاں تک کہ دیکھیے حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر اس کے برے اعمال آتے ہیں تو میری طبیعت رنجیدہ ہوتی ہے۔ اور عید میلاد النبی کے موقع پر اگر ہم اس طرح کی بد اعمالیاں جو ہیں وہ کریں گے تو یقیناً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش نہیں کر رہے، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا سلسلہ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بالکل روزہ رکھا جا سکتا
بعض لوگ اس میں جو ہے نا وہ تشکیک پیدا کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو عید کا دن قرار دیتے ہیں تو پھر آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ عید والے دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو ان کے میں بات ہونی چاہیے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ایک اور طرح کی عید ہے، اور جو ہم اس عید میلاد النبی کو عید جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو عید جو ہے نا وہ قرار دیتے ہیں. ہر خوشی کے دن کو بھی عید کہا جا سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن روزہ رکھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے اور روزہ رکھے، دیگر نیک اعمال بھی کرے، تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکات ہیں. جیسا ہم مانتے ہیں کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم الجمعاتی یوم العیدی، کہ جو جمعہ کا دن ہے وہ عید کا دن ہے. تو اب جمعہ والے دن جو ہے وہ جیسے عید کا دن اس کو قرار دیا گیا ہے اسی لیے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس دن کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت والے دن روزہ رکھا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر پیر شریف کے دن روزہ رکھا، اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیر شریف کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں. اچھا، کئی جگہ پہ سننے کو ملا ہے کہ ولادت کا دن ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ کون سا دن ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیے کوئی بھی تاریخی بات ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اختلاف پایا جاتے ہیں. اب اس معاملے میں بھی ہے، اکثریت جو ہے پاکستان، عرب ممالک اور دیگر اکثریت جو ہے نا وہ تو 12 ربیع الاول کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مانتے ہیں. بعض رائٹرز نے 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے ولادت کا دن وہ 9 کو منائیں، جن کے نزدیک 8 ہے وہ 8 کو منائیں، جن کے نزدیک 12 ہے وہ 12 کو منائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پورا سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محافل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا سلسلہ ہوتا رہنا چاہیے، اور اس کی بڑی برکات ہیں. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ متفقہ بزرگ ہیں، تمام مسالک کے لوگ ان کی باتوں کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں، پڑھتے ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ جہاں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں پہ پورا سال اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 12 نہیں ہے تو 9 ہے یا 7 ہے، جس دن بھی ہے حضور کی ولادت تو ہوئی ہے نا، تو ہمیں ہر دن حضور کی ولادت منانی چاہیے. اچھا پیر صاحب، ایک اور سوال ہے کہ بازاروں میں جو ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں بے پردگی کرتی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ انہیں کوئی پیغام دیا جائے تاکہ خاص طور پہ عید میلاد النبی والے دن جب میں دیکھتا ہوں بازاروں میں نکلتی ہیں تو مجھے صد افسوس ہوتا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. خواتین کا بے پردہ باہر نکلنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ بازار جائیں، چاہے وہ کالج جائیں، چاہے وہ یونیورسٹی جائیں، چاہے وہ اپنے کسی آفس میں جائیں. ان کو چاہیے کہ وہ با پردہ ہو کے جائیں، کیونکہ اسلام کی خواتین کا وقار اور ان کی عزت اسی میں ہے. اور خاص طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دن تو میں یہ کہوں گا کہ ہجوم کی صورت میں، قافلوں کی صورت میں خواتین کو بالکل بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے. ہاں اگر کہیں 4 دیواری کے اندر با پردہ بیٹھ کے خواتین کی محفل میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں وہ شرکت کریں، لیکن روڈوں پر، چوکوں میں، چوراہوں میں اور سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں اس طرح سے مطلب بے پردہ نکلنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بے پردہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور کی بات ہے. اب وہ جو لباس پہنا جاتا ہے اس لباس کے اندر ہمیں پردگی والی تو کوئی بات ہی نظر نہیں آتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت قابل افسوس مقام ہے. مسلمانوں کی بچیوں کو، خواتین کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کھلا ڈھیلا لباس پہننا چاہیے اور عبایا ہو اور بالکل فیس جو ہے نا اس کو بھی کور کرنا چاہیے. اور یعنی ہماری آئیڈیل جو ہے نا ان خواتین کی وہ کوئی یہ دنیا کی خواتین نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی جو ہیں وہ خواتین کی آئیڈیل ہونی چاہیے. ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو بھی
بالکل ویسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے دیکھا اور سنا، حافظ محمد اعظم نعیمی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ عید میلاد نبی کیسے منانا چاہیے، تفصیلاً ہم نے بات کی، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔